قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا۔ قرآن کی آیات سناؤ، یہ میگنیٹ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کو اس مبارک محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اوپر اپنا فضل، اپنا کرم فرمائیں اور ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائیں کہ اس رمضان کو بخیر و خوبی ہم گزار سکیں اسی محفل کے ساتھ۔ اصل میں اس پروگرام کا مقصد کیا ہے یہ بالکل واضح ہو جانا چاہیے۔ یہ محض کوئی عام پروگرام نہیں ہے، بلکہ اس کا خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں ہم وہ ذمہ داریاں ادا کریں۔ کچھ ذمہ داریاں انفرادی ہیں اور کچھ اجتماعی ہیں۔ انفرادی طور پر سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس قرآن حکیم پر ایمان لائیں۔ اس قرآن حکیم پر ایمان لانے کے 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، کہ ان مشرکین میں سے اگر تم سے کوئی پناہ طلب کرے فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، اور پھر ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَهُ، پھر اس کو پہنچا دو اس کی امن والی جگہ پر۔ اصل میں یہ بات کیوں کہی گئی؟ سورہ توبہ میں جب یہ الٹیمیٹم آیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے فتح مکہ کے بعد سن 9 میں، 8 میں مکہ فتح ہوا، 9 میں حج پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے جو غیر میعادی معاہدے ہیں، اس کے بعد مشرکین اس سرزمین پر نہیں رہ سکتے، جہاں مرضی ہے چلے جائیں یا پھر وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ اس معاشرے میں ایک بالکل لاپرواہ آدمی ہو، کسی دیہات میں ہو یا اسی مکہ میں ہو، اسے کوئی غرض نہیں کہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، وہ اپنی موج میں مگن ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ جب یہ اچانک کتنا بڑا الٹیمیٹم آ گیا کہ اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، تو وہ بندہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کیوں نہیں رہ سکتا، کیا وجہ ہے، میں کیوں یہاں سے نکلوں، آباء و اجداد سے رہ رہا ہوں۔ تو اب اس پر کہا گیا کہ اس میں سے اگر کوئی مشرکین میں سے تم سے پناہ طلب کرے اور یہ کہے کہ یہ وجہ کیا ہے، کیوں نکالا جا رہا ہے، تو تم اسے پناہ دو، اس کی یہ اپیل قبول کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، اس وجہ سے یہ اللہ کا کلام ہے، خود قرآن نے کہا، اور پھر اسے اس کی امن والی جگہ پر پہنچا دو۔ یعنی یہ نہیں کرنا کہ اسی وقت سارا قرآن حکیم پڑھ کر سنا کر اس کے گردن پر تلوار رکھ دے اور پوچھیں کہ ایمان لاتے ہو یا نہیں، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، اسے اس کی امن والی جگہ پر پہنچا دو، پھر وہ خود فیصلہ کرے کہ اس سرزمین پر رہنا ہے، ایمان لانا ہے یا یہاں سے چلے جانا ہے، اس پر بات واضح ہو جانی چاہیے۔ تو پہلی بات ایمان کے حوالے سے یہ ہو گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسری بات ایمان کے حوالے سے یہ ہو گئی کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس کو تو ہم نے نازل کیا ہے آپ کے قلب مبارک پر۔ تو یہ لوح محفوظ سے قول جبرائیل اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک جو ہے وہ یہ قرآن پہنچا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ محفوظ ہے، محفوظ اس سینس میں کہ سارے اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یہ آخری کلام تھا اور مکمل کلام تھا،
اس میں ہدایت مکمل کر دی گئی، اب مزید کسی ہدایت کی ضرورت نوع انسانی کے لیے تھی نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ہم پڑھیں، اس کی تلاوت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو اپنی تلاوت مکمل نہیں کر سکتا کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے، تو دن کے اور حصوں میں اس تلاوت کو مکمل کر لے، لیکن روزانہ کا تلاوت کا کوئی نہ کوئی نصاب رکھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں وہ تو رکھتے تھے کہ 7 دن میں، 1 ہفتے میں، تاکہ قرآن حکیم ختم ہو جائے، اسی لیے 7 منزلیں تھیں اس دور میں۔ اور اسی طرح پھر اس کو سمجھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ کہہ کیا رہا ہے، اللہ آخر ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو قرآن کا موضوع ہے وہ انسان ہے، انسان کی بھی کوئی اناٹمی یا فزیالوجی نہیں، بلکہ انسان کی بھی ہدایت۔ اس اعتبار سے قرآن حکیم کا جو موضوع ہے اصلاً انسان اور انسان کی ہدایت کیا، اور اس کو تاکہ ہم سمجھیں اس ہدایت کے اعتبار سے اور دوسروں تک یہ پہنچائیں۔ جن کو یہ سمجھ آ جائے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے پھر دوسروں تک اسے واضح کریں۔ اور پھر آخری جو ذمہ داری ہے وہ اکیلا آدمی کر نہیں سکتا، وہ ہے اجتماعی ذمہ داری، کہ اس قرآن کا نظام دنیا میں قائم ہو، اس قرآن کے مطابق سیاسی نظام ہو، اس قرآن کے مطابق معاشی نظام ہو، اس قرآن کے مطابق سماجی نظام ہو، عدالتوں میں ہو، منڈیوں میں ہو، بینکوں میں ہو، قرآن کا نظام ہو، اس کو عملاً قائم کرے۔ یہ ہے وہ اجتماعی ذمہ داری۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی مثال بھی دی کہ مثال ان لوگوں کی کہ جو حاملین تورات بنائے گئے، مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جو حاملین تورات بنائے گئے، جنہیں تورات کی ذمہ داری دی گئی۔ حمل کہتے ہیں اور حمل بھی، حمل اور حمل یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں کہ حمل وہ بوجھ ہے کہ جو ظاہری نہ ہو، باطنی بوجھ ہو، ذمہ داری کا بوجھ ہو، اور حمل کہتے ہیں اس بوجھ کو کہ جو ظاہری بوجھ ہو، جو نظر آ رہا ہو۔ جیسے حاملہ کا بوجھ تو ہے لیکن اس کے پیٹ کے اندر ہے، اسی طرح یہ ذمہ داری کا بوجھ۔ وہ لوگ کہ جن کو حاملین تورات بنایا گیا تھا، یعنی تورات کی ذمہ داری دی گئی تھی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، اس ذمہ داری کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مثال ایسے ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی گئی۔ اسفارا یہ سفر کہتے ہیں روشنی کو، سفر کہتے ہیں سفر کو بھی، کہ جو انسان گھومتا پھرتا ہے، ظاہر ہے سفر روشنی میں چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ قرآن حکیم میں ان معنوں میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ صبح اذا اسفر، جبکہ صبح روشن ہو جائے۔ اور سفر کے معنوں میں تو آپ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح صفر، سین کے زیر کے ساتھ بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ صفر کہتے ہیں کتاب کو، جیسے سفر ایوب، سفر پیدائش، سفر خروج، یہ جو تورات کے بارے میں جو ظاہر ہے اس کے مختلف جو چیپٹرز ہیں ان کے نام لیے جاتے ہیں۔ تو سفر میں بھی، یعنی سفر میں بھی انسان پر حقائق منکشف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال اس گدھے کی مانند ہے جس پر کتابیں لاد دی گئی، بلکہ آگے فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے اس قوم کی مثال کہ جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہو۔ اچھا، اس میں سوال منطقی طور پر ایک پیدا ہوتا ہے کہ چاہے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، انہوں نے کبھی کوئی انکار نہیں کیا، جھٹلایا نہیں۔ تورات ہے، انجیل ہے، جیسی تیسی بھی ہے، انہوں نے اپنے سینوں سے لگائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہماری کتاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، جھٹلاتے ہو اس کتاب کو۔ نہیں، آپ کہتے ہیں موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ہم مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تورات اللہ کی کتاب ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں مراد کیا ہے جھٹلانے کی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے صاف صاف کہہ دیجئے قل یا اہل الکتاب،
اے اہل کتاب لستم علی شیء، تمہاری اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ تم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہو، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہ کر دو۔ تمہارے معاشرے میں، تمہاری عدالتوں میں، تمہارے پارلیمنٹ میں، تمہارے جو ہے وہ منڈیوں میں کہیں تورات نظر نہیں آتی، کہیں انجیل کا نظام نہیں ہے، تو یہ جھوٹ کہہ رہے ہو کہ تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی ایک ہے جھٹلانا عمل سے، تو یہاں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کی ان ذمہ داریوں کو ہم تازہ کریں، ذہن نشین کریں، ذاتی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی۔ دوسری جو بات میں نے تلاوت کی تھی کہ اس کو اتنا پڑھے اتنا تلاوت کرے آدمی کہ یہ انسان کی عادت بن جائے، اور جب یہ عادت بن جاتی ہے تو یہ مقام ہے اولئک ھم الراشدون۔ اس کو سمجھیں کہ جیسے آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو شروع میں جب آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو آپ توجہ ادھر ادھر نہیں دیتے ورنہ ٹکرا جائے گی گاڑی، بلکہ بعض اوقات آپ وہ بریک بھی مارتے ہیں تو دیکھ کے مارتے ہیں، گیئر بھی لگا رہے ہوتے ہیں تو دیکھ کے کہ کون سا لگا رہا ہو۔ لیکن جب آپ پختہ کار ہو جاتے ہیں، آپ کا ہاتھ سیدھا ہو جاتا ہے، گاڑی چلانے میں ماہر ہو جاتے ہیں، تو پھر اب آپ یہ چیزوں کا دھیان نہیں کرتے۔ کوئی شے آگے آ گئی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا ایکسیلیٹر پر پہنچ جائے گا، آٹومیٹیکلی بریک پر چلا جائے گا، بلکہ آپ باتیں بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں، بلکہ اب تو نوجوان کمال کرتے ہیں، پوری ڈرائیونگ کرتے ہوئے سارے میسج بھی ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، تو اتنی مہارت ہو جاتی ہے اس چلانے میں۔ تو قرآن حکیم کو اتنا پڑھیں، اتنا سمجھیں کہ آپ جب بھی بات کریں، جب بھی کوئی کام کریں، آپ کی عادت بن جائے وہ اسی کے مطابق چلے، آپ کو سوچنا نہ پڑے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اتنا تعلق قرآن حکیم سے چاہیے، یہ اس بات کی یاد دہانی ہے۔ اور بحیثیت قوم وہ بھی اگر ہم اٹھنا چاہیں گے تو اس کے لیے بھی یہی فرمایا کہ بے شک اسی کتاب کے ذریعے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتے ہیں اور اسی کو چھوڑنے کی پاداش میں پاتال میں دھکیل دیتے ہیں۔ اور جز بہ قرآن، اقبال جسے کہتے ہیں جز بہ قرآن زیگمی ربائی است، اس قرآن کے بغیر شیر بھی لومڑی ہے۔ یہ قرآن انسان کو جس سطح پر پیدا کیا گیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جہاں سے اس کی روح آئی، جہاں سے یہ قرآن آیا، تو اگر یہ قرآن نہیں ہے تو تم اللہ کے شیر نہیں ہو بلکہ لومڑیاں ہیں۔ جز بہ قرآن زیگمی ربائی است، تو قرآن کے بغیر شیر بھی ایک لومڑی کی مانند ہے، چلاکیاں بہت کر لے گا، جسے اقبال نے کہا ہے کہ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت سے، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک۔ آدمی بات سے پکڑائی نہیں دے گا، باتیں بہت کر لے گا، لیکن اخلاص اور مروت محکوم قوم کے اندر نہیں ہوتی۔ فقر قرآن اصل شہنشاہی است، یہ ہے وہ شہنشاہی اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو۔ اور یہ فقر قرآن ہے کیا ہے؟ اختلاط ذکر و فکر، کہ فقر قرآن اصل میں کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ اختلاط ذکر و فکر، کہ یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، کہ یہ ذکر کرو بھی اور اس پر سوچو بھی، غور بھی کرو، محض پڑھتے ہی نہ چلے جاؤ۔ انا نحن نزلنا ذکر، سب سے بڑا ذکر یہ ہے، اور اس پر سوچو بچار ہے، یہ ہے اصل شے، جسے کہا فکر کامل نہ دیدم جز بہ ذکر، کسی انسان کا فکر اور سوچ کامل نہیں ہو سکتی اس ذکر کے بغیر۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہی ہے کہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ فکر کوئی نہیں کرتے،
سوچ و بچار سے خالی. اور جو سوچ و بچار کر رہے ہیں، جو دانشور کہلاتے ہیں، کالم نگار ہیں، تبصرے کرتے ہیں، وہ ذکر سے خالی. یک رخا کام ہے جو چل رہا. تو اصل معاملہ یہ تھا کہ یہ بالکل یہ مقاصد جو ہے انسان کے ذہن میں رہے، اور ان سب کو میں اگر ملا لوں تو وہ یہ ہو جائے گا کہ جس کو سنن دارمی کی ایک روایت میں بیان کیا گیا، من جاء الموت، کسی شخص کو آئی موت اس حال میں وہو یطلب العلم، اور وہ علم حاصل کر رہا تھا. کیوں کر رہا تھا؟ لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اسلام کو زندہ کرے. کیونکہ اسلام کا بھی نام رہ جائے گا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، مجھے شدید اندیشہ ہے کہ لوگوں پر وہ زمانہ آ جائے گا کہ اسلام میں سوائے نام کے کچھ نہ رہ جائے گا. ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ نہ رہ جائے گا، الفاظ ہی رہ جائیں گے، وہی پڑھیں گے. ومساجدہم عامرۃ، اور مسجدیں بڑی عالی شان ہوں گی، نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی، آباد ہوں گی. وہی خراب من الہدا، ہدایت سے بالکل خالی ہوں گی. اور رمضان میں یہ منظر ہم دیکھتے ہیں، بھری ہوئی مسجد ہو، کتنے ان میں سے اس لیے آتے ہیں کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں. 99% لوگ آتے ہیں ثواب کی خاطر. ثواب تو ملنا ہی ہے، وہ تو کہیں نہیں جا رہا. ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا. جس کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک آواز ہے جو سنتے ہیں، بما لا ینقو، ایک آواز سینے آتی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ کیا ہے. جیسے کسی جانور کے سامنے بھی آپ پوری اقبال کی شاعری پڑھ دیں، اسے آواز تو آئے گی کہ کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی بین بجا رہے ہیں، لیکن یہ تو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. بھینس کے آگے آپ پوری اقبال کی نظمیں پڑھ دیں، بانگے درا پڑھ دیں، اسے کیا پتا، لیکن آواز آئے گی. تو یہی حال ہمارا ہے کہ قرآن کی آواز تو آتی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے کیا پیغام بھیجا ہے. تو یہ مقصد ہو کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام پر یہ وقت آ کر رہے گا، بدا الاسلام غریباً سیعود کما بدا. اسلام کی جو شروعات ہوئی تھی، آغاز ہوا تھا، وہ اجنبیت میں ہوا تھا، اور عنقریب یہ اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا. وہی الفاظ رہ جائیں گے، نام رہ جائے گا. تو جو شخص اس مقصد کے لیے آئے کہ اسلام کو زندہ کرے، بینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. یہ ہے وہ عظمت، یہ ہے وہ درجہ جو اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آنے والوں کو عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان میں شامل کرے. بہرحال یہ میں نے تعارفی بات کی. تعارف تو جتنا بھی کریں، ساری رات کی کریں تو چلتا رہے گا، کیونکہ آج چاند جو ہے وہ جلدی نظر آ گیا ہے. تو ہم سبق کا بھی آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ کی میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ فاتحہ جو ہے قرآن حکیم کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، 7ویں وہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں سورہ، یعنی جسے ہم کہتے ہیں سورہ علق، اس کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں. پھر سورہ نون والقلم کی 7 آیات نازل ہوئیں. پھر سورہ مزمل کی 7 یا 9 آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں. پھر سورہ مدثر کی 7 آیات، اور پھر سورہ فاتحہ کی 7 آیات. اس کے بعد سورہ لام. تو بہرحال یہ پہلی مکمل صورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کو قرآن عظیم بھی کہا گیا. ظاہر حدیث میں آتا ہے کہ ابی ابن کعب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ تمہیں وہ صورت نہ بتاؤں کہ جس کی مثال نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ قرآن پاک میں ہے. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتائیے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ وہ سورت ہے کہ جس کی مثال کسی آسمانی کتاب میں نہیں، یہ اتنی عظیم سورت ہے۔ لیکن اس کا اسلوب دعائیہ ہے کہ اللہ سے جب مانگنا ہو تو کیسے مانگو، ایک فطرت کی پکار کیا ہے، ایک سلیم الفطرت انسان دعا کیسے کرتا ہے، اس کے اندر کی پکار ہونی کیا چاہیے، یہ ہے وہ یہ سورت جو ہمیں سکھاتی ہے۔ اور اس کے آغاز میں آ گیا الحمدللہ رب العالمین، سب شکر اور سب تعریفیں رب العالمین کے لیے۔ یہ حمد میں شکر بھی، تعریفیں بھی، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ الحمدللہ سب شکر اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں، یعنی جو جہانوں کے پروردگار ہیں، پالن ہار ہیں۔ رب جو ہے اس تین جو چیزیں پوری کر دے وہ رب ہے، یہ آج ہم پڑھ بھی لیں گے۔ نمبر ایک، جو روزی روٹی کا بندوبست کر دے۔ نمبر دو، جو رہائش کا بندوبست کر دے۔ اور نمبر تین، حفاظت کا بندوبست کر دے۔ یہ رب ہونے کی کیٹیگری ہے۔ حالانکہ وہ خالق بھی ہے، لیکن انسان کا واسطہ ربوبیت سے پہلے پڑتا ہے، رب کی پہچان پہلے آتی ہے، ضروریات انسان کے اندر پہلے آتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو دودھ مانگتا ہے، تو ان ضروریات کو پوری کرنے والا جو بھی ہو وہ رب کہلاتا ہے۔ یہ بنیادی ڈیفینیشن ہوگی۔ اسی بنیاد پر فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دیکھو یہ ملک مصر میرا ہے، یہ نہریں میری ہیں، اور تمہاری حفاظت کے لیے یہ فوجیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، یہ ضروریات میں پوری کر رہا ہوں، تو رب مجھے مانو۔ اور یہی چیز آج ہم پڑھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر رب مان رہے ہو تو ذرا دیکھو تمہارے لیے آسمان سے پانی کس نے برسایا، کھیتیاں کس نے اگائی، اور تمہاری رہائش کے لیے یہ زمین کس نے بچھائی، اس کے اوپر آسمان کی چھت کس نے ڈالی، اور تمہارے لیے حفاظت کا بندوبست کس نے کیا، دو دو فرشتے یہاں، اور جب تم سو جاتے ہو آرام کرتے ہو تو چار چار فرشتے تمہاری حفاظت کو مامور ہوتے ہیں۔ لیکن رب ہونے کا ایک مطالبہ ہے، جو رب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ پھر بات میری مانو۔ یہی فرعون کا مطالبہ تھا کہ جس کو رب مانتے ہو، جس کی رہائش ہے، جس کا کھاتے پیتے ہو، جو حفاظت کرتا ہے، پھر حکم اس کا چلے گا، بات اس کی مانی جائے گی۔ گھوڑے کو دانہ جو مالک ڈالتا ہے، جس کو کوٹھڑی میں رکھتا ہے، حفاظت کا بندوبست اس کا کرتا ہے، رہائش کا کرتا ہے، تو پھر گھوڑا اپنی مرضی نہیں کرتا، ورنہ چابک پڑتے ہیں۔ پھر جدھر وہ موڑنا چاہتا ہے وہ دائیں موڑے تو گھوڑا صاحب کہے میں نے بائیں مڑنا ہے، پھر نہیں ہوتا۔ تو یہی مطالبہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ جب میں تمہارا رب ہوں تو بات کس کی ماننی ہے، میری ماننی ہے، پھر حکم میرا چلے گا۔ الرحمن الرحیم، لیکن وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان جس کی رحمت بے پایاں کا تم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، اور رحیم اس رحمت کے اندر تسلسل بھی ہے، دوام بھی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک وقت میں جیسے ہمارے اندر کوئی رحمت جوش ماری، ہم نے سارے پیسے نکالے اور دے دیے اور بعد میں پچھتاتے رہے کہ یہ کیا کیا، نہیں۔ جہاں اس کی رحمت، اس کے اندر جوش ہے، بے پایاں ہے، وہی تسلسل بھی ہے، مسلسل بھی ہے۔ تم اس کی رحمت سے خارج نہیں ہو، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے تمہارے لیے، ورنہ شاید ہی کوئی چلتا پھرتا انسان نظر آئے۔ لیکن اس کی رحمت کا یہ ناجائز فائدہ مت اٹھانا کہ کوئی پوچھے گا نہیں۔ مالک یوم الدین، ایک وقت آئے گا جب حساب کتاب ہوگا، وہ اس دن کا مالک ہے، اس دن پھر کوئی نہیں کام آئے گا، وہ روز جزا و سزا کا مالک ہے۔ تو اس دھوکے میں بھی نہ رہنا، رب وہ ہے، پالن ہار وہ ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، لیکن پوچھے گا، حساب کتاب ہو کر رہے گا۔ اب جس آدمی نے یہ سمجھ لی بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اس کے لیے کیا چارہ رہ جاتا ہے کہ جس آدمی کا یہ تصور درست ہو گیا، وہ یہ کہے کہ میں
تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. اور یہ بندگی کوئی آسان کام نہیں ہے کہ تجھے رب مانا ہے، ہر وقت تیری بات ماننی ہے. چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. اقبال کہتے ہیں کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اس کے اگینسٹ مجھ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، میری مرضی ختم ہو جاتی ہے کہ میں وہ کیسے نبھا پاؤں گا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بندگی. یہ خالی 2 رکعتیں پڑھ کر آدمی فارغ ہو جائے یہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر کام میں اس کی بندگی. اگر یہ سمجھ لیا ہے تو اگلی بات پھر منطقی طور پر آ جائے گی، اس کے لیے میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا. یہ آسان کام نہیں ہے. تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور تیرے سوا کوئی کس سے مدد مانگے. تجھی سے پھر مدد مانگتا رہوں. اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے پر، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. اب انسان یہ سوچے کہ یہاں انسان کون سا سیدھا راستہ مانگ رہا ہے. اس نے اللہ کو رب مان لیا، رحمان اور رحیم مان لیا، مالک یوم الدین مان لیا. وہ ہدایت کون سی پھر مانگ رہا ہے؟ تو یہاں سمجھ لیں کہ یہ 5 وقت نماز میں کھڑے ہو کر جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اس دنیا کی ہدایت ہمیں دے. ٹھیک ہے رب تو ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، لیکن یہاں دنیا میں کیسے رہنا ہے مجھے نہیں پتا میں کیسے رہوں. ہر لمحے ایک فیصلہ ہے جو کرنا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بات ہی سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اگر وراثت کے قوانین ہی ہمیں نہ دیے ہوتے، وراثت کا قانون نہ آیا ہوتا تو ذرا اپنی عقل اور سمجھ سے فیصلہ کریں کہ کس کو دوں. آپ کے سامنے آپ کے والدین بھی کھڑے ہیں، بیوی بھی کھڑی ہے، بچے بھی کھڑے ہیں، بھائی بھی کھڑے ہیں. ماں کہے گی کہ تجھے میں نے اپنے پیٹ میں رکھا، پالا پوسا، تو اتنا عرصہ میری توانائیوں کا حصہ رہا، تجھے مجھے دے. والد کہے گا کہ میں نے تیری خاطر کس کس باس کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کھائی، کہاں کہاں نوکریاں نہیں کی، کن کن ممالک میں نہیں گیا، مجھے دے. بیوی کہے گی میں نے اپنے والدین چھوڑے، خاندان چھوڑا، بہن بھائی چھوڑے، تو میری خاطر جو ہے جگہ نہیں چھوڑ سکتا، اپنی چیزیں نہیں چھوڑ سکتا، سارے مجھے دے. اگر دلائل دیکھیں تو اس کے سب سے مضبوط ہو جائیں گے کہ سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، تم بھی چھوڑو، دو اس کو. اولاد اپنا مطالبہ کرے گی، کوئی بڑے بھائی ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی ہے وہ اپنا مطالبہ کریں گے. انسان اپنی عقل سے فیصلہ کرے تو کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے ایک آدمی ماں کے لیے کر لے، دوسرا باپ کے لیے کر لے، تیسرا بھائی کے لیے کر لے، کوئی چوتھا جو ہے وہ بیوی کے لیے، 5واں بچوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون ہمیں دیکھ کر ہمیں بچا لیا اس ٹینشن سے. اب کوئی نہیں بولتا، جو اللہ کا قانون ہے اس کے مطابق آپ دے دیتے ہیں. تو اس دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ اور اس وقت پوری عالم انسانیت جن مسائل میں گھری ہوئی ہے، کہیں عورت مارچ اور آزادی نسواں کے نعرے لگ رہے ہیں. اب تو سنا ہے یورپ میں مرد تنظیمیں بنانا شروع ہو گئے کہ ہمارے حقوق اتنے دب گئے کہ ہم محکوم ہو کر رہ گئے. اس میں توازن، نقطہ اعتدال کہاں ہے؟ انسانی سوچ اور عقل یہ فیصلہ نہیں کر سکتی. یہ جس اللہ نے بنایا، مرد اگر بنائے گا قانون، ظاہر ہے عورت کے حق غصب کرے گا. عورتوں کو آزادی دے دے گی، وہ مرد کے حقوق جو ہے وہ دبا لے گی. ظاہر ہے وہ نہیں سمجھتی مرد کے کیا احساسات ہیں، نہ مرد سمجھ سکتے ہیں عورت کے کیا احساسات ہیں. یہ تو جس نے بنایا ہے وہی جانتا ہے. تو اس وقت پوری عالم انسانیت اس مسئلے میں الجھی ہوئی ہے کہ آخر اس میں نقطہ اعتدال اور توازن کیا ہے. اسی طرح محنت اور سرمایہ کے درمیان
پوری دنیا میں عدم توازن ہے، اس وقت کوئی نقطہ نکل نہیں رہا. مزدوروں کو کھلی چھٹی دے دیں وہ کام نہیں کریں گے، سرمایہ دار کو کھلی چھٹی دے دیں وہ ان کے حقوق نہیں دے گا، ان کا خون نچوڑ لے گا. تو نقطہ اعتدال کہاں ہے؟ ہماری عقل سمجھنے سے قاصر ہے اللہ. تو یہ بڑے بڑے فرق واقع ہو چکے ہیں. اسی طرح فرد اور اجتماعیت کے درمیان ایک فرد کو کتنی آزادی ہو، ایک ریاست کو کتنی آزادی ہو، ایک انتہا امریکہ میں ہوگی، ایک چائنا اور رشیا میں ہوگی، کہ اگر حکومت پابندی لگاتی ہے کہ نہیں بچہ ایک ہی ہونا چاہیے تو دوسرا پیدا کرنا جرم، فرد کی آزادی سلب. ہو سکتا ہے کل کو کہیں کہ ایک روٹی کھاؤ. فرد جو ہے وہ دبا لیے جائیں گے. ہاں فرد کو آزادی دے دیں، وہ کہے میں ننگا چلنا چاہتا ہوں، میری مرضی ہے، میرا جسم ہے، آپ کو شرم آ رہی ہے آنکھیں بند کر لیں. تو نقطہ اعتدال کہاں ہے؟ فرد کی آزادی کتنی ہو اور اجتماعیت کی آزادی کتنی ہو. لا ینحل مسئلہ، نو انسانی ان پرابلمز میں. اس کو ذرا ذہن میں رکھیں تو آئے گا اہدنا صراط المستقیم. اس سارے جھنجھٹوں میں اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. نقطہ اعتدال کیا ہے؟ نقطہ توازن کیا ہے؟ میری رہنمائی فرما. میں عاجز ہوں، میں خود سے یہ فیصلے نہیں کر سکتا. اس پہ دست بدستہ انسان عرض کرتا ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور راستہ کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جو تیرے منعم یافتہ لوگ ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں. انعم اللہ علیہم، وہ لوگ کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار گروہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ ہیں کہ جو انعام یافتہ ہے. ان کا راستہ مجھے دکھا، ان پر مجھے چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ جو تیرے راستے سے گمراہ ہوئے. یہ غضب ان پر ہوا، مغضوب علیہم وہ جو جان بوجھ کر ہوئے، اور ولا الضالین وہ ہیں کہ جو غلط فہمی میں چلے گئے، نیت خراب نہیں تھی. آپ حویلی مارکی آنا چاہتے تھے لیکن غلطی سے 4 چکر کاٹ لیے، نیت میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ بڑے خلوص نیت سے جا رہے ہیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، آپ نے دائیں مڑنا تھا بائیں مڑ گئے. تو اے اللہ نہ میرے ساتھ یہ ہو کہ میں غلطی سے مڑ جاؤں کہیں اور نہ یہ ہو کہ جان بوجھ کر کوئی غلطی کروں، اس سے بچا مجھے. اب یہ دعا ہے کہ جو انسان 5 وقت ہر رکعت میں مانگتا ہے، لیکن غور نہ کرنے کی وجہ سے، سمجھنے کی نہ وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ آپ کو ذرا چونکا دینے کے لیے کہوں گا، آپ جھوٹ بولتے ہیں سارے، مجھ سمیت. ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. یہ ساری دعا مانگنے کے بعد جب ہم مسجد سے باہر آتے ہیں تو سارے کرتوت اور خرافات وہ کرتے ہیں جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نے کیے. یہ ہے وہ عمل کا جھوٹ، یہ ہے وہ تکذیب. ہر نئی بدعت، ہر نئی کرتوت جو ادھر سے آ رہی ہوتی ہے وہ ہم اپنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ دباؤ اس قدر شدید ہے کہ اب ہم بہتے ہیں اس میں. وہ باراتیں ہوں، وہ مہندیاں ہوں، وہ ویلنٹائن ڈے ہوں، وہ بسنت ہوں،
بہتا چلا جاتا ہے انسان. تو یہ غور آدمی نہیں کرتا نماز پڑھتے ہوئے کہ میں دعا کیا کر رہا ہوں اور عمل کیا کر رہا ہوں. تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں اور یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اور وہ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کھول کر رکھ دیا ہو اور اس کو ہم لینے کو تیار نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ وہ حدیث قدسی سنا کے آگے چلوں گا. حدیث قدسی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس کے بارے میں کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اس نماز کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا. نصفہا لی، اس کا آدھا میرے لیے ہے، ونصفہا ولعبدی، اور اس کا آدھا میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، اور جو میرے بندے نے مانگا میں نے دیا. اور پھر ایک ایک آیت پر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. ذرا سمجھیے نماز کو کیا کہا گیا؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے. اور معراج میں سب سے بڑی بات کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ہوئی، ہم کلامی. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال اللہ تبارک و تعالی حمدنی عبدی، اللہ تعالیٰ آسمان پر جواب دیتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ آسمان پر کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ پاک آسمان میں فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری بڑائی تسلیم کی. وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ، اور جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا معاملہ ہے. جب بندے نے یہ کہا ایاک نعبد، کہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، تو یہ تو بات آ گئی میرے لیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور بندے نے اس کے لیے مجھ سے مدد مانگی، جو میرے بندے نے مانگا میں نے دیا. یہ آیت درمیانی آدھا آدھا ہو گئی. بلکہ یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کو ایک ترازو کی شکل میں بھی جو ہے وہ ایک ڈائیگرام بنائی ہے کہ 3 آیات ادھر 3 ادھر، اور درمیان میں یہ آیت، اور جہاں سے وہ ترازو کو پکڑتے ہیں نا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، واؤ کو وہاں رکھا ہے. اور اگلی جو 3 آیات ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان پر کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے خالص بندے کے لیے ہے، اور جو میرے بندے نے وہ مانگا وہ میں نے دیا. تو بندے نے ان 3 آیات میں کیا چیز مانگی؟ ہدایت، کہ اللہ مجھے کیا کر؟ ہدایت دے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے وہ کتاب کہ جس کے کتاب ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ ہے وہ ہدایت جو میں تمہیں دے رہا ہوں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ دعا ہے، اور اس کے آگے پورا قرآن حکیم جواب دعا ہے. جو انسان نے یہ دعا مانگی سورہ فاتحہ میں، جو اس کی فطرت کی آواز تھی، اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن حکیم اس دعا کے طور پر نازل کیا ہے، اس جواب دعا کے طور پر. اور یہی وجہ ہے کہ مضامین کی ترتیب بھی اسی طور پر آتی چلی جائے گی. یہ پورے قرآن حکیم کا مقدمہ اور دیباچہ بھی کہلاتی ہے سورہ فاتحہ. تو اس میں جو بھی مضمون پورا آنا ہے وہ سارے کا سارا اس میں سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا گیا. غیر المغضوب علیہم کی بھی تشریح آ جائے گی، ولا الضالین کی تشریح بھی آ جائے گی، اور ہدایت کی تشریح بھی آ جائے گی.
اب آ جائیے جی سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن حکیم کے اندر جس طرح 7 منزلیں ہیں، اس طرح 7 معنوی گروپ بھی ہیں سمجھنے کے لیے۔ تلاوت کے حساب سے اگر 7 دنوں میں قرآن حکیم ختم کریں تو وہ 7 منزلیں اس نصاب کی، لیکن ایک گروپ بنائے گئے سمجھنے کے لیے 7، اور وہ کس ترتیب سے ہے کہ شروع میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورت اور اس کے بعد 7 مدنی صورتیں، یہ مل کر ایک گروپ بنتا ہے۔ اس گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، ہر صورت اور ہر آیت اس مرکزی مضمون کے ساتھ جڑتی ہے، یہ ربط بنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل قرآن حکیم کے ساتھ دلچسپی اس لیے نہیں رہتی کہ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے ربط ہے معاملہ، آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط واضح نہیں ہوتا کہ یہ کس طرح سے کلام جو ہے ایک ربط کے انداز میں، ایک تسبیح کے انداز میں، جیسے دھاگا اندر پرویا ہوتا ہے سارے دانوں کے، ہر دانہ تو علیحدہ ہے لیکن ایک دھاگے نے سب کو جوڑ رکھا ہے، وہ دھاگا کیا ہے۔ لہذا یہ جو پہلا گروپ ہے اس میں مکی صورت تو ایک ہی ہے، سورہ فاتحہ، لیکن 4 بڑی طویل صورتیں ہیں مدنی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ پہلا گروپ ہے، اور اس کا مرکزی مضمون ہے شریعت۔ اور جو دوسرا گروپ ہے وہ بڑا متوازن ہے، اس میں 2 مکی صورتیں ہیں اور 2 مدنی صورتیں ہیں۔ سورہ انعام اور سورہ اعراف 2 مکی صورتیں ہیں، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ 2 مدنی صورتیں، 2 مکیات 2 مدنیات۔ جو آگے چلیں گے میں یہ تعارف کراتا رہوں گا مکیات اور مدنیات کا۔ اب صورتیں جوڑے جوڑے کی شکل میں بھی ہیں۔ اب آ جائیے یہ جو مدنی صورتوں کا گروپ ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ آپس میں جوڑے کی شکل میں، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو اس کی بات ہوگی۔ ابھی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو دیکھیں تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس کے سورہ بقرہ کے 40 رکوع ہیں، سورہ آل عمران کے 20 رکوع ہیں، دونوں صورتیں نصفین میں منقسم ہیں۔ دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، دونوں صورتوں کے آخر میں عظیم ترین دعائیں آئی ہیں۔ ایک جوڑا ہونے کی نسبت اور بھی ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر غیر المغضوب علیہم کی تشریح آ گئی ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر ولضالین کی تشریح آ گئی۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں صورتوں کے بارے میں کہ جو لوگ خصوصی طور پر ان سے ذرا دلچسپی رکھیں گے، محبت رکھیں گے ان دونوں صورتوں سے، ان کو حضر جاں بنائیں گے، تلاوت کریں گے، تو قیامت کے دن جب سخت گرمی ہوگی، کوئی سایہ نہ ہوگا، تو یہ دونوں صورتیں 2 پرندوں کی ڈاروں کی شکل میں یا 2 بدلیوں کی شکل میں آئیں گی اور ان اشخاص پر سایہ کریں گی جو ان سے خصوصی محبت رکھتے ہوں گے۔ اب سورہ بقرہ پر آ جائیے۔ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور فرمایا ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ایک کلائمیکس ہوتا ہے، اور قرآن حکیم کا کلائمیکس اور چوٹی سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں، اور یہ بھی نصفین میں منقسم ہے۔ پہلے 18 رکوع میں ایک مضمون چلے گا اور دوسرے رکوع ہیں 22، تقسیم اس طرح سے ہے۔ پہلے 18 رکوع لیکن آیات زیادہ ہے، آیات 153 ہے، 152، اور دوسرے میں رکوع 22 ہے، آیات کم 134 ہے۔ تقریباً برابر برابر یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے سورہ بقرہ۔ تو اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کی تقسیم اب سمجھ لیں، جس کا ہم آغاز کریں گے۔ پہلے حصے میں جو 18 رکوع ہیں ان میں 4 رکوع، پھر 10 رکوع اور پھر 4 رکوع، یہ تقسیم رہے گی۔ پہلے 4 رکوع تمہیدی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی،
غزوہ بدر سے متصلاً قبل، سن 1 ہجری 2 ہجری یہ اس کا زمانہ نزول ہے، لیکن مصحف میں پہلے آئی ہے۔ تو پورے مکی قرآن کا خلاصہ، مکہ میں جو 2 قرآن اترا ہے وہ 4 رکوع میں اس کا خلاصہ آ گیا، اور پھر اس کے بعد 10 رکوع ہے مسلسل بنی اسرائیل سے خطاب، یہود سے خطاب۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے 10 رکوع میں چارج شیٹ لگائی ہے کہ تم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہمارے احسانات کے پیش نظر تم نے یہ حرکتیں کی، لہذا تم اب معذول۔ تو 10 رکوع میں چارج شیٹ لگی ہے، اور اگلے 4 رکوع تحویلی ہیں، نئی امت کی کارونیشن ہوئی ہے، تاج پوشی ہوئی ہے جا کر۔ اور جب یہ ہو گیا، پہلی امت معذول، اگلی امت کی تاج پیشی ہو گئی، اس کے مقاصد بیان ہو گئے، اب اس امت سے براہ راست خطاب اگلے 22 رکوع میں ہوگا، پھر مسلسل 22 رکوع میں موجودہ امت مسلمہ سے خطاب۔ تو یہ ہے سورہ بقرہ کا تعارف۔ کل اس میں مزید ڈیٹیل سے جب آغاز کریں گے تو پھر حروف مقطعات اور ان کی چیزوں کے اوپر کر لیں گے۔ پہلے 4 رکوع کے بارے میں سن لیں، پھر ابھی ہم 2 رکوع پڑھیں گے اور پھر 4 تراویح پڑھ لیں گے۔ تو پہلے جو 4 رکوع ہیں، اس میں سے جو پہلے 2 رکوع ہیں اس میں کسی کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ 3 طرح کے کردار پیش کر دیے گئے کہ ایک پڑھنے والا جب قرآن حکیم پڑھے تو یہ 3 کردار اس کے سامنے ہوں، اور بغیر نام لیے کہ یہ کون لوگ ہیں، قرآن حکیم نے وہ 3 کردار دیے کہ ہر آدمی اپنا جائزہ لے، دیکھے اس پر کون سا کردار فٹ آتا ہے اور اپنی اصلاح کرے۔ تو پہلے 2 رکوع جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے۔ تو آغاز ان سے کرتے ہیں، پہلے 2 رکوع سے، اور ہر آدمی جائزہ لے کہ اس پر کون سا کردار فٹ آئے گا۔ پہلے رکوع میں جو ہے وہ آ رہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ تو پچھلی سورت سے ایک ربط جڑ رہا ہے کہ ذالکہ اگرچہ اشارہ بعید ہے، لیکن جب کسی شے کی عظمت کو بیان کرنے ہو تو ہاذا نہیں کہتے، ذالکہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ کتاب، الف لام میم، یہ کتاب عہد کا، کہ یہ وہ کتاب کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جس کی پیشن گوئی کر کے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی کر کے گئے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ میں کہا کہ دیکھو میں وہ فارکلید بھیجوں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، یہ قول رسول، اور وہ تم سے بات کرے گا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا حواریین نے، ظاہر ہے وہ اس ہائر لیول کے لوگ ان کے پاس نہیں آئے تھے، انہوں نے کیا کہ آقا آپ تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تاکہ جن کا سمجھنا مفید ہو، جتنا ہو اتنا ہی سمجھ سکے، لیکن ایک وقت آگے آئے گا کہ جب وہ آ کر نبی سمجھائے گا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی، ابھی تم ان باتوں کا تحمل نہیں کر سکتے کہ میں تمہیں وہ باتیں سمجھاؤں۔ تو یہ ہے وہ کتاب جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، اور اس کے لا ریب فیہ، اب جس کو جس انداز سے شک ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے کتاب ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے اس کتاب موعود ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، خدا ترسوں کو۔ ویسے پوٹینشلی قرآن ہدی للناس ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہوا ہے کہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور یہ کیا ہدی للناس، کل نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس سے ہدایت حاصل کون کریں گے؟ وہ پری ریکوزٹس کیا ہیں، شرائط کیا ہے؟ جن کے اندر تقوی ہو۔ لہذا روزے کا بھی بنیادی مقصد کیا ہے؟ تقوی پیدا کرنا۔ دن کو روزہ رکھو، کوالیفائی کرو کہ تم قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے، اور رات کو یہ قرآن پڑھو۔ ہدی للمتقین، ہدایت یہ متقیوں کو دے گی جس کے اندر طلب ہدایت ہے۔ میرے سامنے پانی رکھا ہوا ہے، مجھے پیاس ہی نہیں ہے تو یہ میری پیاس تو نہیں بجھائے گا۔ جس کو پیاس ہے اس کو یہ پانی اس کی پیاس بجھائے گا۔ جس کو طلب ہدایت ہے اس کو قرآن حکیم ہدایت دے گا۔ جو سمجھتا ہے مجھے کسی ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے زبردستی ہدایت نہیں دے گا۔
جو پوری نوع انسانی کا جائزہ لے، معاشرے کا لے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک حساس قلب رکھتا ہو اور وہ ضرورت محسوس کرے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے، تو اسے یہ کتاب ہدایت دے گی۔ ھدی للمتقین، اور یہ کون لوگ ہیں متقین؟ آگے تعریف بیان کر دی گئی، ان کی شان کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی بات کہ وہ لوگ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، ان حقائق پر، ان باتوں پر کہ جو انسانی عقل سے ماورا ہے۔ ایمان بالغیب وہ ہے کہ جو عقل میں نہیں آ سکتا، اس کے دائرے سے باہر ہے۔ وہ جو برڈلے نے کہا تھا کہ وہ حقائق جو ان آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے وہ زیادہ یقینی ہے، جو وہ باتیں جو ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتی وہ زیادہ لائق یقین ہے۔ اور ویسے یہ ہمیں ذرا ادھر شیطان ورگلاتا ہے، عجیب لگتا ہے، ویسے ہم روز سنتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کی روز خبریں آپ ادھر ادھر نشر کر دیتے ہیں، کسی نے خود بھی جائزہ لیا، دیکھا کبھی کہ یہ حقیقت بھی ہے یا نہیں، یا سچی بات ہو؟ یہ انسان کی فطرت میں وہ غیب کو مانتا ہے۔ آپ خبر پڑھتے ہیں فلاں جگہ جو ہے وہ گاڑی کی ٹکر ہوئی ہے، کراچی میں دو گاڑی، ریل اور گاڑی ٹکرا گئے، اتنے آدمی وفات پا گئے۔ ہم میں سے کوئی وہاں موجود نہیں ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ یقین مان لیتا ہے، کر لیتا ہے، خبر سچی ہو۔ تو یہ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے، ان حقائق کو مانتا ہے یہ انسان۔ تو وہ متقی لوگ وہ ہیں، خدا ترس لوگ وہ ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ ایک ان حقائق پر یقین نہیں رکھتے، اس ذات سے ایک مسلسل رابطہ بھی ہو، ایک تعلق بھی رہنا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں متقی لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ جو کچھ کے نازل کیا گیا آپ کی طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، چاہے وہ تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، صحف ابراہیم تھے، صحف موسیٰ تھے، وہ سب پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہے وہ تعریف کی گئی کچھ لوگوں کی کہ یہ ہے وہ جماعت، یہ ہے وہ پارٹی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہے وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہ ہے وہ لوگ، اگر قرآن کی عظمت کو بھی پہچاننا ہے تو ان کو دیکھو۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت شاقہ سے، جو 13 برس کی محنت ہے، اس سے یہ ایک جماعت تیار ہو گئی۔ ابو بکر کو دیکھو، عمر کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، علی کو دیکھو، طلحہ کو دیکھو، زبیر کو دیکھو، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ ہے وہ ایک جماعت جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر تیار ہو گئی ہے۔ یہ ہے وہ لوگ، ان میں کردار دیکھو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، اس دنیا میں ہدایت پر ہیں اور اخروی فلاح بھی انہی کے کھاتے میں آئے گی۔ اس کے بعد تیسرے گروہ کا تذکرہ 2 آیات میں کر دیا۔ وہ چونکہ یہ مدینہ میں صورت نازل ہو رہی ہے، وہ بالفعل موجود نہیں ہے، ان کے اوپر 13 برس ہو گئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت قائم کرتے ہوئے، ان کو سمجھاتے ہوئے، لہذا ان کا تذکرہ صرف 2 آیات میں کر دیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے ہیں، اپنی ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ 13 برس ہو گئے آپ کو سمجھاتے ہوئے، اب یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں کے اوپر، کانوں کے اوپر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ۔ ظاہر ہے ادھر مہر، آنکھوں سے تو صرف سامنے ہی دیکھتا ہے آدمی، ادھر پردہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ بات کر کے اس تیسرے گروہ کی بات ختم کر دی ہے، دوسرے گروہ کی۔ اب جو تیسرا کردار ہے اس میں غلط فہمی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔
یہ ہے بین بین ان دونوں کے درمیان. ایک گروہ کی صفات وہ بیان کر دی الذین یؤمنون بالغیب, اور پریکٹیکلی بھی ایک جماعت لوگوں کے سامنے وہاں آ گئی. اور ایک یہ دوسرا گروہ ہے جو اپنے تکبر اور ضد اور حسد کی وجہ سے اڑ گیا ہے, اس کی مثال بھی لوگوں کے سامنے وہاں آ گئی, جو دو گروہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے. اب تیسرے میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان مغالطہ کھاتا ہے, وہاں نہ رہے آپ. اس کی پھر تفصیل آئی ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر, وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, درا حال ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں. اصل یہ مسئلہ یہودیوں کا بھی تھا. وہ کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں, ہم مانتے ہیں موسیٰ اللہ کے نبی ہیں, آپ کہتے ہیں آخرت ہے, آپ مانتے ہیں آخرت ہے, ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں, تو ہمیں بھی مسلمان سمجھا جائے. ہمیں کیوں مسلمان نہیں سمجھا جا رہا؟ یہ کیا ضروری ہے کہ آپ پر بھی ایمان لایا جائے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ مومن نہیں ہے. اصل میں دنیا میں فیصلہ ہو جو ہوتا ہے وہ ایمان بالرسالت کی بنیاد پر ہوتا ہے. اصولی اور نظری اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے, عمل کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرہ ہے, اور قانون کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت ہے. دنیا میں فیصلے ہوں گے ایمان بالرسالت کی بنیاد پر. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مومن نہیں ہے جو خادعون اللہ والذین آمنوا, یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو. یہ ثلاثی مجرد میں جب یہ آتا ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہوتا ہے. وما یخدعون, اور یہ نہیں دھوکہ دے رہے الا انفسہم, مگر اپنے آپ کو, یہ خود دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. وما یشعرون, لیکن اسے اس کا شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے, لیکن ابھی اس بیماری کا نام اللہ نے نہیں لیا. کیا ہے؟ منافقت ہے, نفاق ہے, کیا چیز ہے, کیا نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. ابھی صرف نشاندہی کی کہ تم بیمار ہو, اپنا علاج کرو. فزادہم اللہ مرضا, تو بس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ کیا اگر وہ علاج نہیں کر رہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, بس بب اس کے کہ جھوٹ کہتے تھے. وہ جھوٹ کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو جب اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ نے تو بھیجا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو مانو نا, اب اللہ نے بھیجی ہے یہ کتاب, اس پر ایمان لاؤ. تو یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو, قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. یہ لڑائی بڑائی سے کیا لینا دینا ہے, سب سے بنا کر رکھنی چاہیے. آج کا جو اصول ہے وہ دنیا کا کیا ہے کہ سب سے بنا کر رکھو, اور یہ نہایت ہی کوئی بے اصولہ آدمی یہ بات کر سکتا ہے. دنیا کا ٹرینڈ یہ ہے آج کی دنیا میں کہ سب سے بنا کر رکھو. جس آدمی کے کچھ اصول ہوں گے, کچھ نظریات ہوں گے, لازمی بات ہے کہ وہ کسی سے ٹکرائیں گے. وہ یہ نہیں ہوگا کہ جسے اردو میں کہتے ہیں گنگا گئے تو گنگا داس اور جمنا گئے تو جمنا داس, جسے کہتے ہیں تھالی کا بینگن ادھر بھی اور ادھر نہیں. آپ اگر کچھ مقاصد کے تحت زندگی گزاریں گے, کچھ اصولوں کے تحت کچھ پرنسپل آپ کے ہوں گے, تو یہ سب سے نہیں بن سکتی. اور ان کا کہنا بھی یہ تھا, ہم نہیں چاہتے کہ یہ لڑائی جھگڑا ہو. یہ ابو جہل ہے اور یہ ابو لہب اور ان کے درمیان اور محمد, ہم کہتے ہیں بنا کر ملا جلا ایک نظام رہے. الا انہم هم المفسدون, تو آگاہ ہو جاؤ یہی فسادی, یہ فساد کی جڑ ہے. یہ سب سے بنا کر رکھنا یہ فساد کی جڑ ہے. اور اس کو سمجھ لیں, ہمارا جو موجودہ نظام ہے اس وقت پوری دنیا کا, یہ اسی خرابی کو پروموٹ کرتا ہے. ہمارے جو ممبران ہوتے ہیں وہ لوکل کونسل کے ہوں, ایم پی ایز ہوں, ایم این ایز ہوں, انہیں ووٹیں چاہیے ہوتی ہیں. وہ جب کسی کے پاس فیصلے کے لیے لوگ ان کے پاس آتے ہیں, وہ جاتے ہیں تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتے صحیح. وہ چاہتے ہیں کہ ملا جلا کر بات کر دی جائے, دونوں پارٹیوں کو کہا جائے تم ٹھیک ہو. ظاہر ہے جب وہ صحیح فیصلہ کریں گے تو کوئی ایک کے خلاف تو ہوگا, ووٹ ضائع ہوتے ہیں. تو یہ آپ اگر اس آدمی کو یہ نہیں بتائیں گے کہ تمہاری یہ غلطی ہے تو اصلاح کیسے کرے گا؟ آپ اسے کہتے ہیں نہیں تم بھی ٹھیک ہو, تم بھی ٹھیک ہو,
دونوں اپنی جگہ پر ڈٹے رہتے ہیں. نہیں، جب چار آدمی کو بڑے اسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تمہاری غلطی ہے، تو فساد کی جڑ یہ ہے کہ سب کو صحیح کہا جائے. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن اس کا وہ شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسا کہ ایمان لائے لوگ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں. کیا ہم ایمان لائیں؟ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جیسے کہ ایمان لائے یہ ناسمجھ لوگ، انہیں تو کوئی دنیا کی پرواہ نہیں ہے، کوئی نہ اپنے کیریئر کی پرواہ ہے، نہ اپنی عزت کا خیال ہے، ان کی طرح ہم ایمان لے آئیں. یہ ابو بکر کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کچھ لٹا دیا ہے اللہ کی راہ میں، یہ سارا گھر کا سامان اٹھا کر لے، انہیں کوئی بیوی بچوں کی فکر نہیں، تو ان ناسمجھوں کی طرح لے آئے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، تو آگاہ ہو جاؤ یہ ناسمجھ بیوقوف ہیں کہ جانتے نہیں کہ انہوں نے سودا کیا کیا ہے. ان کے سامنے زندگی کتنی لمبی ہے، ان کے سامنے آخرت ہے، اللہ ہے، یہ ناسمجھی میں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملتے ان لوگوں سے، یہ جو صلح کرانے والے دونوں طرف ملے ہوئے اہل ایمان سے، قَالُوا آمَنَّا، تو اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ خلوت میں تنہائی میں ملتے ہیں اپنے ان شیطانوں سے، ان سرکشوں سے، ان باغیوں سے، ان سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ذرا دل لگی کر رہے تھے، ہم مذاق کر رہے تھے، یا ہم انہیں ایسے ہی تسلیاں دے رہے تھے، ہم تو اصلاً تمہارے ساتھ ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے، ان سے ہنسی کر رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کی رسی دراز کر رہا ہے ان کی سرکشی میں. اصل میں ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، یا مہون، کہ اندھے بن کر اسی طرف سرگرداں ہیں، چل رہے ہیں. یہ ایک بات سمجھ لیں کہ عین میم ہا کا مادہ یہ آتا ہے عقل کے اندھا ہونے کے لیے. ابھی اگلی آیت میں آ جائے گا، عین میم یا کا مادہ آتا ہے ان آنکھوں کے اندھا ہونے کے لیے. یہاں جو مادہ آ رہا نا یا مہون، یہ عقل کا اندھا ہونا، یہ ان کی مت ماری گئی ہے، جو اس طرف یہ فیصلے کر رہے ہیں اور اس طرف چل رہے ہیں، ورنہ اصل معاملہ یہ نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو بدلے ہدایت کے. ان کے سامنے دونوں آپشن آئے تھے، ہدایت بھی آئی تھی اور گمراہی بھی، انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا ہدایت کو چھوڑ کر. فما ربحت تجارتہم، پس نہ نفع بخش ہوئی ان کی تجارت. رابحا، یہ بھی نفع ہے، اور رابا ربا وہ بھی نفع ہے لیکن وہ ناجائز ہے، وہ حرام. یہ رابا ہا کا مادہ یہ بھی ربا. یہ ربحت تجارتہم، تو ان کی یہ تجارت، یہ سودے بازی جو ہے ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوئی. وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ پھر ہدایت پانے والے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. اب یہ دیکھیں دوسرا رکوع بڑا طویل ہے، اس بات پر نا بڑی کھل کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. مثلہم، اب ان کی مثالیں دے دے کر سمجھایا جا رہا ہے. ان کی مثال ایسے ہے کمثل الذی استوقد نارا، جیسے ایک شخص نے جلائی آگ. فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کیا، روشنی ہو گئی. ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں کہ دیکھ نہیں سکتے. اب بات کو سمجھیں، دیکھیں چیزوں کو دیکھنے کے لیے دو روشنیاں ضروری ہیں، ایک اس آنکھ کی روشنی اور یہ ایک خارج میں روشنی. ان میں سے ایک نہ ہو تو نظر نہیں آتا. مثلا ابھی لائٹ چلی جائے ہم نہیں پڑھ سکتے، نہیں نظر آئے گا. اور لائٹ اسی طرح پوری چمکتی رہے، آنکھوں کی بینائی چلی جائے تو پھر بھی نہیں پڑھ سکتے. تو دونوں روشنیاں ضروری ہیں. پہلے تو دنیا میں تھا ہی اندھیرا، 600 برس کی طویل رات تھی، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا. اب جب کہ آفتاب رسالت چمکا ہے، روشنی ہوئی ہے، ان کی بینائی چلی گئی ہے، یہ اندھے ہو گئے، اس چکا چوند سے اندھے ہو گئے.
تو اس کی مثال اللہ نے دی کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے اندھیری رات ہو اور اس اندھیری رات میں کوئی آدمی آگ جلائے اور جب وہ آگ روشن کرے اپنے ماحول کو، چیزیں دکھنے لگ جائیں، ان کی روشنی چلی جائے، یہ ایسی مثال ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ سمن تو یہ بہرے ہیں، بکمن اور گونگے ہیں، امجن یہ عین میم یا کا مادہ، امجن وہ عین میم ہا تھی، امجن یہ جو ہے وہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون اب یہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا، اپنے تکبر اور ضد کی وجہ سے اپنے اوپر پردے ڈال لیے، اندھے بن گئے۔ او کصیب من السماء، یا اس کی ایک اور مثال ایسے ہے، کچھ لوگ ذرا تھوڑے دوسری ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں۔ او کصیب، سیب کہتے ہیں عربی میں زوردار می کو، بارش کو، یا جیسے برسے زوردار بارش آسمان سے، من السماء فی ظلمات و رعد و برق، اس میں اندھیرے بھی ہو، کڑک بھی ہو اور بجلی بھی ہو، گرج بھی رہے ہو بادل، ایسی خوفناک رات ہو۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اور یہ ڈال دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو کانوں میں، من الصواعق کہ حذر الموت، اس کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے۔ جب وہ بجلی گرجتی ہے تو اس کڑک سے، ڈر سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ اس کے گھیرے سے بچ نہیں سکتے۔ اب میں ذرا یہ پڑھ لوں تو پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو بھی اچک لے، یہ جو کڑکی ہے تو ان کی نگاہیں بھی چلی جائیں۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو یہ اس میں چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ لے جاتا ان کی سماعتوں کو بھی اور ان کی نگاہوں کو بھی۔ بات سمجھے کیا؟ حالات نارمل ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہیں، نمازیں جتنی پڑھوا لیں ہم پڑھیں گے، حج کروا لیں، عمرے کر لیں، ہر 6 مہینے بعد کر لیں گے، لیکن یہ جس بات کی طرف آپ لے جا رہے ہیں نا، یہ جہاد و قتال، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ تو جب ذرا امن اور سکون ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، ذرا نرمی ہوتی ہے تو یہ چلتے رہتے ہیں، اور جب ذرا کڑک آتی ہے، کوئی جہاد و قتال کا مطالبہ آ گیا، اب انہیں موت نظر آتی ہے، اب یہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، رکے کے رکے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ چاہتا تو ان کی یہ صلاحیتیں بھی سلب کر لیتا، لیکن جتنا یہ چلنا چاہتے تھے اللہ نے اتنا چلنے دیا۔ تم نمازیں ہی پڑھنا چاہتے ہو، لو پڑھ لو، روزے تک ہی رہنا چاہتے ہو، رکھ لو، کوئی رات کو سننا بھی چاہتے ہو، اللہ اور آسانی کر دے گا، اپلائی کرتے جائیں۔ اللہ چاہتا تو یہ صلاحیت بھی سلب کر لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت اور توفیق دی، یہ اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم یہاں بیٹھے سن رہے ہیں، ورنہ اللہ ان کی سماعتیں اور بصارتیں بھی لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی سنت نہیں، جو جتنا چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے، اتنی ہمت اسے دے دے۔ جو ذرا بڑی ہمت کرے گا، یزدان بکمند آور، جو جتنی اونچی کمند ڈالے گا اتنا ہی اوپر چڑھے گا۔